رقم حسین کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، محرم الحرام کے حوالے سے داستان کربلا اور یہ خصوصی پوڈ کاسٹ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، جس میں ہمارے ملک کے ممتاز شعراء کرام تشریف فرما ہو کر ہمیں سلام و منقبت عطا فرما رہے ہیں۔ یہ چند اشعار آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہوئے اپنے مہمان سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں کہ نگاہ شاہ امم کے تارے حسین پیارے حسین پیارے، نگاہ شاہ امم کے تارے حسین پیارے حسین پیارے، علی و زہرا کے ماہ پارے حسین پیارے حسین پیارے، گلاب تیری کریں غلامی تجھے بہاریں بھی دیں سلامی، گلاب تیری کریں غلامی تجھے بہاریں بھی دیں سلامی، تو چاند تیری نظر اتارے حسین پیارے حسین پیارے، سخا کا مخزن تیرا گھرانہ ہر ایک زمانہ تیرا زمانہ، سخا کا مخزن تیرا گھرانہ ہر ایک زمانہ تیرا زمانہ، رواں ہے تجھ میں عطا کے دھارے حسین پیارے حسین پیارے، اور کرم کے خوگر عطا کے پیکر سخا کے مظہر مراد سرور، کرم کے خوگر عطا کے پیکر سخا کے مظہر مراد سرور، حسین پیارے حسین پیارے حسین پیارے حسین پیارے۔ ناظرین اکرام، آپ کی خدمت میں آج جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تعارف پیش کرتے ہوئے یہ ان اشعار کو جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا آج پہلی دفعہ پیش کیا ہے، تو اس کی تخلیق کے پیچھے جناب ابو الحسن خاور صاحب کی تحریک شامل ہے، اور ان کا خیال تھا کہ حسین پیارے کی ردیف میں کوئی شعر ہونا چاہیے۔ ابو الحسن خاور کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ ہمارے اس عہد میں نعت پر تنقید کے حوالے سے، نوجوانوں کی تربیت کے حوالے سے، نئے شاعروں کو ان کے کلام کو سامنے لانے کے حوالے سے، نعت کائنات جو ویب سائٹ ہے اس کے حوالے سے، نعت ورثہ کے پلیٹ فارم سے، ہر کہیں نعت کی اور اس سے جڑے ہوئے تمام تر حوالوں کی خدمت کرتے ہوئے آپ کو جو نام نمایاں دکھائی دیتا ہے وہ جناب ابو الحسن خاور صاحب کا۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام سرور بھائی، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ آپ کی دعوت کا بڑا شکریہ، اور آپ میرے تعارف میں اتنا جو ذکر کر دیتے ہیں تو اس سے مجھے بڑی شدت سے یہ احساس ہوتا ہے کہ تقدیسی شاعری کے لیے اور نعتیہ شاعری کے لیے کام کرنے والے احباب کی بڑی کمی ہے، جو مجھ جیسا کوتاہ قامت شخص بھی نظر آ جاتا ہے، وگرنہ اس فیلڈ میں ابھی کام کرنے کے لیے بہت بڑے بڑے اذہان کی اور بڑی نابغوں کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ، آپ سے گفتگو بھی ہوتی ہے یقیناً، لیکن پہلے ہم سلام سے کلام سے آغاز کرتے ہیں۔ ایک آزاد نظم ہے، اور یہ صرف حضرت امام حسین کے لیے نہیں بلکہ محرم کے حوالے سے ہے، اس کو ذرا دیکھیے گا۔ اذاں ہوئی صفیں بنی، امام نے صفوں میں جا کے خود صفیں درست کیں۔ اذاں ہوئی صفیں بنی، امام نے صفوں میں جا کے خود صفیں درست کیں، خدائے لم یزل کی بارگاہ میں امام آ کھڑا ہوا، خدا کی کبریائی کا بیان ہوا۔ صدائے کاری حرم کے صوت سے صفوں کے مومنین کی سماعتیں پگھل گئیں، مگر کہ جو سیاہ دل تھا اس کی بدنما جبین پر سیاہ داغ بڑھ گئی۔ امام نے حضور حق میں آیتوں پہ آیتیں نثار کیں، امام نے حضور حق میں آیتوں پہ آیتیں نثار کی، حسین اور خلیق آیتیں، نبی محترم کے جمال میں گندی ہوئی کبیر آیتیں، رضائے رب کی پیاس میں تڑپتے دل کے جیسی ہاتھ پر دھری ہوئی صغیر آیتیں، رضائے رب کی پیاس میں تڑپتے دل کے جیسی ہاتھ پر دھری ہوئی صغیر آیتیں، قیام میں امام نے حضور حق میں آیتوں پہ آیتیں نثار کیں۔ قیام مختصر ہوا، وہ ایک روح جو فلاح و خیر کی امین تھی، تڑپ اٹھی،
وہ ایک جسم جو خدائے ذوالجلال کی ثنا میں محو تھا وہ ڈھہ گیا، وہ ایک جسم جو خدائے ذوالجلال کی ثنا میں محو تھا وہ ڈھہ گیا، میرا امام حالت قیام ہی سے سیدھا صف پہ آ پڑا، عمر تیرے قیام پر درود، حسین تیرے سجدے کو سلام، واہ 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 واہ، سبحان عمر اللہ، تیرے قیام پر درود، حسین تیرے سجدے کو سلام۔ کیا کہنے جناب، سبحان اللہ۔ اور یہ ہماری شاید پہلا پوڈ کاسٹ ہے جس میں کہ سلام کے حوالے سے نظم جو ہے وہ پیش کی گئی ہے، تو یہ نظم کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ نمائندگی ہوگی۔ حالانکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کل جو جتنا آپ کی فکر کا کینوس وسیع ہے اس اعتبار سے کافی جو نعت اور تقدیسی شاعری سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ ہمیں بڑی تیزی سے نظم کی طرف آنا چاہیے، چونکہ غزل کے ایک شعر میں جو بات ہوتی ہے اس کی تاثیر کچھ اور ہے، لیکن تقدیسی شاعری میں جو کہ کئی روایات، کئی خیالات مکمل اجمال کے ساتھ لانے کے لیے تھوڑی تفصیل کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے لیے اگر نظم یا شاعری کی طرف آیا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھا ہے، ٹھیک، ابوالحسن خاور کے نزدیک اچھا شعر کون سا ہے؟ جو دل پہ اثر کر جائے۔ دل پہ اثر کیا ہوتا ہے آپ کے خیال آپ کو متوجہ کرتا ہے کہ دل پہ اثرات بھی مختلف وجہوں سے ہوتے ہیں، کسی کو شعر کی بنت، اس کی جو کرافٹ ہے وہ اس کا بہتر لگتا ہے، کسی کو اس میں خیال کی پوری طرح سے رچاؤ یا نیا پن، اچھوتا پن کسی کو اٹریکٹ کرتا ہے، آپ کو کیا چیز کرتی ہے؟ سرور بھائی میں ایک چیز عرض کرتا ہوں کہ شاعری جو ہے اس کو ہم کسی بھی پیمانے پر اس کو تول تو سکتے ہی نہیں ہیں، نہ ہی اس کا ہم کوئی کرائیٹیریا بنا سکتے ہیں کہ کون سی شاعری اچھی لگتی ہے اور کون سا شعر اچھا لگتا ہے۔ ہاں، جن خوبیوں کی آپ نے بات کی ہے کہ اچھا کرافٹ ہو، اچھی بندش ہو، فکر اچھی ہو، الفاظ کے در و بست اچھی ہو، تو اس میں سے کچھ کوئی ایک بھی بعض اوقات کام کر جاتی ہے اور بعض اوقات وہ مل کر ایک ایسا کمبینیشن اور ایسی گمبھیرتا بناتی ہیں جو شعر جو ہے وہ قاری یا سامع کے اوپر جا کے جادو بن کر اثر کرتا ہے۔ حالی کی شاعری دیکھتے ہیں تو بڑی سادہ ہے، غالب کی شاعری دیکھتے ہیں تو وہ اس کا بالکل دوسرا رنگ ہے، لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ حالی اثر نہیں کرے گا یا کسی کے اوپر غالب اثر نہیں کرے گا۔ مختلف اذہان کے اوپر مختلف طرح کی شاعری اور بعض اوقات ایک ہی ذہن پر اس کی کیفیت کی بنیاد پر مختلف قسم کی شاعری وارد ہو سکتی ہے جو اس پہ اثر دکھا سکتی ہے۔ ٹھیک، نوجوان جو ہمارا آج کا شعر کہہ رہا ہے اس کو کیا ریٹ کرتے ہیں آپ؟ بزرگوں کے کا جو ایک روایت کے ساتھ جڑا ہوا ایک تسلسل تھا، نوجوان روایت کے ساتھ منسلک ہو کے شعر کہہ رہا ہے، اس میں سے اپنی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہی ہے، ہماری نئی فکر یا روایت کے ساتھ ہی اسی طرح سے آگے بڑھتی جا رہی ہے؟ اچھا، اس میں سرور بھائی ہر دور میں کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں جو اپنے اثر کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، یہ ہر دور میں ہی ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آج یعنی جس بھی دور میں ہوں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ کچھ لوگ تو اثر کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے اور کچھ لوگ پچھلی روایت کو اسی طریقے سے پکڑے ہوئے آگے چلتے آ رہے ہیں۔ تو آج کی بات نہیں ہے، آج کے نوجوان جو ہیں وہ جن نئے خیالات اور جدت کی طرف جا رہے ہیں، تو اگر آپ 25-30 سال پہلے جائیں گے تو اس سے میں اگر حفیظ طائب صاحب ہیں یا مظفر صاحب ہیں یا احمد ندیم قاسمی صاحب ہیں تو انہوں نے بھی نئے شعر لے کر آئے ہیں، اس سے پیچھے جائیں گے تو حافظ مظہر الدین صاحب ہیں یا اعظم چشتی صاحب ہیں تو وہ لوگ بھی اچھے شعر لے کر آئے اور نئے اور تازہ شعر لے کر آئے، تو کچھ نہ کچھ تو جدت یا نئے اشعار ہر دور میں آتے رہتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک درست بات ہے کہ ہر دور کے اندر جو اثر کے ساتھ جڑا ہوا طبقہ ہے وہ نسبتاً قلیل ہوتا ہے اور جو کلاسیکل روایت کے ساتھ جڑا ہوا طبقہ ہے وہ نسبتاً زیادہ رہتا ہے، اور ہمارا جو المیہ کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ تقدیسی شاعری میں یہ نسبت غزل کی نسبتاً تھوڑی زیادہ نظر آتی ہے کہ غزل میں تو پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں تو اگر 10 ہیں تو اس میں سے 4 لوگ نیا شعر کہہ رہے ہیں تو 6، اگر میں مثال دے رہا ہوں 6 روایتی شعر کہہ رہے ہیں، تو نعت میں اگر آئیں گے یا تقدیسی شاعری میں آئیں گے تو 2 نیا شعر کہنے کی کوشش کر رہے ہوں گے اور 8 بالکل روایت کی شاعری پر چلے ہوئے۔ ٹھیک، تقدیسی شاعری میں جو واقعات کی صحت کو شعر کے اندر سمونا اور اس میں پھر تازگی پیدا کرنا، یہ کتنا مشکل ہے؟ یہ تو آپ ہی جانتے ہیں، اب بھی شاعر ہیں کتنا مشکل۔ آپ پڑھتے ہیں، مطالعہ کرنے والا بھی میں سمجھتا ہوں کہ اچھا، آپ اس میں ایک چیز ہے کہ مزاج اور اسلوب کی بات ہے۔ اگر کوئی خیال چاہے کیسا بھی مشکل ہو
اگر وہ آپ کے اندر رچ بس کر اور آپ کی فکر کا حصہ بن کر یا آپ کی کیفیت کا حصہ بن کر الفاظ تک پہنچائے تو اس میں شعریت کا آنا یا اس کا اثر کر جانا امکانات زیادہ ہیں. اور شاعر کی جو پرسنل کیپیبلٹیز ہیں وہ بھی اس میں بڑا اثر رکھتی ہیں. جیسے اگر احمد ندیم قاسمی صاحب کی شاعری دیکھتے ہیں تو وہ بالکل حقیقت کے قریب قریب کی ساری سچی شاعری ہے، لیکن اس کے اندر تاثیر ہے. وہی والے خیال اگر ان سے کسی کم مشق والے نے یا کم صلاحیت والے شاعر اسی طرح کے خیالات کو اگر ادا کرے گا تو شاید وہ اس معیار پر یا اتنے اچھے طریقے سے اس کو نہ بن سکے. تو شاعر کی جو پرسنل کیپیسٹی ہے اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک. تاثیر کا بھی کوئی کلیہ ہے کہ اس کے ذریعے سے پیدا ہو سکتی ہے؟ میرا ماننا تو ہے کہ ایسا ممکن تو ہے، شاید جو ہے اکثریت اس بات کو نہ مانے، لیکن اگر ہم یہ غور کرتے رہیں کہ کون سے اشعار کی تاثیر زیادہ ہے عوام الناس پر، کچھ اشعار نے اثر ڈالا، کچھ اشعار جو ہیں وہ درمیانے درجے کے قاری کے لیے یا ادب کے طالب علم کے لیے اچھے اشعار کہلاتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ بالکل بہت زیادہ تربیت یافتہ قاری یا ناقدین ان لوگوں کو بھاتے ہیں. اگر کوئی اپنی شاعری کے ابتدائی ایام میں یہ فرق ملحوظ خاطر رکھے اور اس کے ذہن میں وہ معیار رچ بس جائے تو وہ اس معیار کے قریب شاید شعر کہنے کی صلاحیت پیدا کر لے، اگر اس کے اندر شعری صلاحیت ہو تو. ٹھیک. اچھا، آج کا شاعر کس بات کو امپورٹنس دیتا ہے؟ خیال کو؟ آج کل کی تو ساری شاعری جو ہے وہ چونکانے کے اوپر جو ہے رہتی ہے. چونکانے کے غزل کا جو ہے لفظیات کے اوپر زیادہ لفظ یا خیال کسی بھی وجہ سے لفظ کم اور شاید خیال زیادہ، کہ وہ ایسے طریقے سے پیش کیا جائے کہ سننے والا جو ہے نا ایک دم سے واہ کہنا شروع کر دے. تو چونکانے کا عمل جو ہے وہ نسبتاً زیادہ ہے، لیکن تقدیسی شاعری ابھی اس جگہ پر نہیں پہنچی ہے کہ اس طریقے سے حیران کرنے والی اور چونکانے والے اشعار کی ہمیں بھرمار نظر آئی جیسی غزل میں. بسم اللہ، سلام عطا فرمائیے. دیکھے ہیں روشنی میں دھڑکتے ہوئے حسین، واہ 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 واہ. دیکھے ہیں روشنی میں دھڑکتے ہوئے دھڑکتے حسین، ہوئے حسین، والعصر کربلا سے ابھرتے ہوئے حسین. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. والعصر کربلا سے ابھرتے ہوئے حسین، میدان کربلا کو ایک آئینہ کر گئی، صحرا میں عکس بن کے اترتے ہوئے حسین. صبر و رضا کے کام تو قد کا غرور ہیں، صبر و رضا کے کام تو قد کا غرور ہیں، اپنے ہی قد سے آپ نکلتے ہوئے حسین. صبر و رضا کے کام تو قد کا غرور ہیں، اپنے ہی قد سے آپ نکلتے ہوئے حسین. ہائے وہ کیفیت کے بجھاتے ہیں ایک چراغ، اس رات کچھ چراغ پرکھتے ہوئے حسین. ایک سمت رکھتے جاتے تھے لاشیں میرے امام، ایک سمت رکھتے جاتے تھے لاشیں میرے امام، وہ جمع کر رہے تھے بکھرتے ہوئے حسین. اور کس آیا رضا کی تلاوت کریں بتا، کس آیا رضا کی تلاوت کریں بتا، اصغر کو اپنے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے حسین. اور پھر اس کے بعد آخری سجدے میں گر پڑے، پھر اس کے بعد آخری سجدے میں گر پڑے، ایک داستان صبر میں ڈھلتے ہوئے حسین. خاور یہ اب کھلا کہ وہ اتنے قریب تھے، دیکھو تو چشم نم سے چھلکتے ہوئے حسین. کیا کہنے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ جناب ابوالحسن خاور صاحب. اور ایک قطع بھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ کے پاس ہے، اگر وہ بھی عطا فرما دیں تو چلیں. اس قطعے کا تعلق جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ اس وقت کی جو سلام کی شاعری میں جو تفاوت ہے، یعنی اس کو جو کچھ چیزیں ہمارے سامنے زیادہ آتی ہیں اور کچھ چیزیں ہمارے سامنے بالکل نہیں آتی ہیں، کچھ چیزوں کا ذکر ہے اور کچھ کا نہیں ہے. اس حوالے سے ایک دن سوچ رہا تھا تو ایک شعر تھا، وہاں تھے حضرت عباس کے 3 اور بھائی بھی، وہاں تھے حضرت عباس کے 3 اور بھائی بھی، وہاں عبداللہ و جعفر سے 2 مرجان بھی تو تھے. واہ 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 واہ. کیا کہنے. وہاں تھے حضرت عباس کے 3 اور بھائی بھی، وہاں عبداللہ و جعفر سے 2 مرجان بھی تو تھے، مجھے سب کچھ بتاؤ کربلا میں کیا ہوا یارو. واہ واہ. علی کے بیٹوں میں ایک حضرت عثمان بھی تو تھے.
کیا بات ہے، کیا بات. علی کے بیٹوں میں ایک حضرت عثمان بھی تو تھے. واہ واہ واہ. بہت شکریہ جناب ابوالحسن خاور صاحب، آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی رہنمائی کا، اور آپ کے خوبصورت اشعار کا. اور ناظرین اکرام، اس پوڈ کاسٹ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، اور کچھ ایک شعر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. میری کسی سے نہیں دشمنی مگر جو شخص، میری کسی سے نہیں دشمنی مگر جو شخص حسین کا نہیں مجھ سے کلام بھی نہ کرے، حسین کا نہیں مجھ سے کلام بھی نہ کرے. اسی شعر کے ساتھ میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. نام دل پہ رقم حسین کا ہے،